بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 53 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تحریک مجاہدین کے دعوتی ادوار، یعنی جس تحریک مجاہدین کا پس منظر آغاز اور نصب العین ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، تو اس کے دعوتی ادوار کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس بارے میں ہم آج کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک مجاہدین کا جو پہلا دعوتی دور ہے وہ ہے اصلاح رسوم کا، یعنی کہ اس تحریک کے قیام کے بعد اور نصب العین کی وضاحت کے بعد اس کے جو دعوتی ادوار ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو جو سب سے پہلا دور ہے وہ اصلاح رسوم کا دور ہے، کہ رسموں کی جو جاہلانہ رسمیں مسلمانوں میں سرایت کر چکی تھی، مسلم معاشروں کو اپنی لپیٹ میں جاہلانہ رسوم نے لے لیا تھا، ان جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کیا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ صدیوں تک کارواں چلتے چلتے 20 ٹولیوں میں بٹ گیا تھا، یعنی کہ ایک تو جاہلانہ رسوم آ گئی تھی، اور پھر ان رسوم کی وجہ سے جو ہے وہ امت بٹ چکی تھی، ٹولیوں میں بٹ چکی تھی، اور جو ہے وہ 20 ڈنڈیوں پر جو ہے وہ گامزن ہو چکی تھی۔ ایک منظم اور بامقصد معاشرہ اب سینکڑوں قسم کے اعتقادی اور عملی امراض میں مبتلا ہو گیا تھا، یعنی کہ اسلام چونکہ جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی تو مسلم معاشرہ ایک منظم معاشرہ تھا اور بامقصد معاشرہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں قسم کی اعتقادی اور عملی امراض جو ہیں وہ مسلم معاشرے میں سرایت کر چکی تھی، اور جو ہے وہ مسلم معاشرہ ان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ طرح طرح کے جاہلانہ اعمال کے ساتھ ساتھ بے مقصد مناظرے اور مجادلے عام ہو گئے تھے، یعنی جاہلانہ اعمال جو ہے وہ اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں پھیل گئے تھے، جیسے کہ قبر پرستی ہے اور پیری مریدی ہے، تعویذ گنڈے ہیں، شرک کی مختلف صورتیں، غیر اللہ سے توکل اور امیدیں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، یہ جاہلانہ قسم کے اعمال جو ہے وہ امت میں آ گئے تھے۔ اور اس طرح تعظیم اور آداب کی جو ہے وہ جاہلانہ رسمیں جو تھی وہ بھی سرایت کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مناظرے اور مجادلے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دین کی بدنامی ہو رہی تھی۔ جس ملت کو اللہ کے دین کی گواہ بننا تھا، اس کی گمراہی پر ساری دنیا گواہ ہو رہی تھی۔ مطلب یہ کہ ان مناظروں اور مجادلوں کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کی گواہ بن رہی تھی کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، حالانکہ اس ملت کو، ملت اسلامیہ کو اللہ کے دین کی گواہ بننا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین پر گواہ بنتی، اپنی گمراہی پر ساری دنیا کو گواہ بنا بیٹھی۔ اس طرح سے جو ہے وہ امت خراب ہو رہی تھی، جاہلانہ اعمال سرایت کر چکے تھے، اعتقادی اور عملی امراض جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پنپ رہے تھے۔ تو ان سب خرابیوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے دعوت عام کا آغاز کیا گیا۔ دعوت عام جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ انفرادی دعوت تو یہ حضرات پہلے سے جاری رکھے ہوئے تھے، جو تحریک مجاہدین کے حضرات تھے، لیکن اب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ دعوت عام کا آغاز ہوا۔ جلد اس دعوت کی گونج جو ہے دور دور تک سنائی دینے لگی، اور دعوت کی وسعت کے امکانات پیدا ہو گئے، یعنی کہ یہ جو دعوت تھی جس کا بیڑا تحریک مجاہدین نے اٹھایا اور دعوت عام کا آغاز کیا، تو اس کی جو گونج ہے وہ دور دور تک سنائی دینے لگی۔ ہر طرف سے جو ہے وہ تبلیغ کے لیے دعوت نامے آنے لگے، پھر تبلیغی دوروں کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ دعوت کے اندر توسیع کے امکانات کھل کر سامنے آئے۔ یہ ہندوستان میں منظم طریقے سے بڑے پیمانے پر پہلی دعوت اصلاح و تبلیغ تھی، یعنی کہ یہ جو ہندوستان میں دعوت تبلیغ کا آغاز ہوا وہ اس تحریک سے ہوا ہے، تحریک مجاہدین سے۔ تو پہلی منظم اور جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو دعوت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا وہ یہ تحریک مجاہدین سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت و اصلاح کا
اور تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ تبلیغی دورے کیے اور تبلیغی دوروں سے جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی، اور جو ہے وہ تحریک کا تعارف جو ہے وہ دور دور تک پھیل گیا۔ سب سے پہلا دورہ دہلی سے سہارنپور تک کا ہوا، یعنی کہ جو انہوں نے سب سے پہلا دورہ کیا اس تحریک کے سرکردہ افراد نے اور عمائدین نے، وہ دہلی سے سہارنپور تک کا تھا، جس میں عقائد کی اصلاح تھی اور جہاد کی ضرورت پر مسلمانوں کو تیار کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ جہاد کرنا پڑے تو اس کے لیے مسلمان جو ہے ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو پہلے سے ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ یہ ڈال دیا جائے کہ جہاد کی منازل آنے پر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کو پہلے سے جو ہے وہ پتہ ہوتا کہ اس سے ایک جائزہ بھی سامنے آ جائے کہ جو ہے وہ ہندوستان میں مسلم قوم جو ہے ان کے جو ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے ان کا جہاد کے حوالے سے۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ پہلا دورہ تھا جو دہلی سے سہارنپور تک کا ہوا، اور اس دورے میں 6 مہینے کا وقت لگا، 6 ماہ صرف ہوئے، اور 33 مقامات کا وزٹ کیا گیا، اور 20 افراد سید صاحب کے شریک سفر رہے۔ یعنی کہ یہ جو دورہ تھا، پہلا دورہ، اس میں 6 مہینے لگ گئے عقائد کی اصلاح میں، جہاد کی ضرورت پر جو ہے وہ مسلمانوں کو تیار کرنے میں، اور 33 مقامات ایسے تھے جہاں کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مقامات بھی تھے، لیکن یہ 33 مقامات جو تھے یہ بہت اہم مقامات تھے اور معروف مقامات تھے۔ اس کے علاوہ غیر معروف مقامات کا بھی دورہ ہوا ہے، اور 20 افراد جو ہے وہ کم و بیش افراد 20 کے قریب یا 20 افراد سید صاحب کے شریک سفر رہے، یعنی کہ انہوں نے بھی اس سفر میں سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا۔ جیسے جیسے لوگ شامل ہوتے ان کی اخلاقی و دینی تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس تحریک سے چونکہ تحریک میں جو لوگ شامل ہوتے تھے ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کا جو بھی اہتمام کیا جانا ضروری تھا، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے مواعظ ہوتے، اور حضرت سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ سے ان جاہلانہ رسوم کو نکالنے کے لیے واعظ فرماتے، اور جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تاکہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ تیار ہو جائیں جہاد کے لیے، جہاد کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہو جائے۔ اس میں مشکلات بھی آتی تھی، بھوک پیاس کی مشکلات تھیں کیونکہ وسائل بہت کم تھے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ جماعت میں تہجد، ذکر، درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یعنی ان مسائل اور مشکلات کے باوجود بھی جماعت کے اندر جو ہے وہ ان سب چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا تاکہ جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی اخلاقی اور دینی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ تہجد کا جو ہے وہ عام اہتمام تھا۔ شاہ صاحب حضرت سید صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پورا لشکر جو ہے ان کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اور جو ہے وہ تاکہ مسلمان جو ہے ان کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، تو اس لیے ان سب چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا تاکہ اس تحریک میں شامل ہونے والے لوگوں کی اخلاقی اور دینی تربیت ہو سکے۔ دعوتی دور میں جو دوسرا دور ہے وہ سفر حج کا دور ہے، یعنی کہ یہ بھی دعوتی ادوار کا ایک اہم حصہ ہے کہ اقامت دین کے آخری مرحلے پر جہاد میں قدم رکھنے سے پہلے ہی فریضہ حج کی ادائیگی کی طرف جماعت کی توجہ ہوئی، پوری تحریک جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن 2 اسباب جن کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے ان میں سے ایک سبب تو یہ تھا کہ اب وہ مرحلہ سامنے تھا جب حضور حق میں نقد جان کا ہدیہ پیش کرنے کا وقت آ رہا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نقد ہدیہ پیش کرنے کا وقت آ رہا تھا، اور یہ مومن کی زندگی کا آخری کامیاب ترین مرحلہ ہوتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ انسان پیش کر دیتا ہے، مومن جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا کامیاب ترین مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے معاملے کی تکمیل کرتا ہے۔ تو ایک سبب تو اس کا یہ تھا کہ اب
اس مرحلے پر اپنے آپ کو نقد جان کو جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے. تو اس وجہ سے بھی حج کا ارادہ ہوا اور پوری تحریک جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی. فطرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس تحریک کے میدان اولین کی زیارت کی جائے، یعنی کہ جو مشکلات اٹھائی جا رہی تھی اور جس طرح جو ہے وہ اسلام کے شروع کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات اٹھائی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، اس طرح سے اس تحریک نے بھی مشکلات اٹھائیں. تو فطرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کا جو میدان اولین ہے، جو سب سے پہلا میدان ہے دعوت و تبلیغ کا، اس کی زیارت کی جائے. دوسرا سبب یہ تھا کہ علماء نے بحری سفر میں ہلاکت کے پیش نظر اسقاط فرضیت حج کا فتویٰ دے دیا تھا، لہٰذا جو تحریک احیاء دین کا نصب العین لے کر اٹھی وہ کیسے مسلمانوں کو اپنے مرکز سے تعلق منقطع کرنے کی اجازت دے سکتی تھی. مطلب یہ تھا کہ جیسے ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے کہ جب اکبری دین کا رواج ہوا تو اس کے جو درباری ملا تھے یا جو درباری علماء تھے انہوں نے اسقاط فرضیت حج کا فتویٰ دے دیا تھا. تو ان حالات میں جو تحریک اٹھی اقامت دین کی یا احیاء دین کی، اس کا نصب العین یہ تھا کہ دین کو زندہ کیا جائے، تو وہ کیسے مسلمانوں کو یہ اجازت دے سکتی تھی کہ وہ اپنے مرکز سے منقطع ہو جائیں. اس لیے مسلمانوں کو اپنے مرکز سے جوڑنے کے لیے بھی سفر حج ضروری تھا. دوسرا سبب اس پوری تحریک کا سفر حج پر جانے کا یہ تھا. تحریک اقامت دین کے داعی نے جہاد سے پہلے سفر حج کا ارادہ کیا اور اعلان عام کیا کہ جو بھی حج کے لیے تحریک کے ساتھ جانا چاہے اس کے اخراجات تحریک برداشت کرے گی. یعنی نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ اس تحریک کے بانی نے خود جہاد سفر حج کا ارادہ کیا اور کسی اور کے لیے بندوبست نہیں کیا، بلکہ یہ کہ پوری تحریک کو جو اقامت دین کی تحریک تھی اور اس کے داعی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ پوری تحریک کو ساتھ لے جانے کا اعلان کیا، اور عام اعلان ہوا کہ جو بھی حج کے لیے تحریک کے ساتھ جائے گا اس کے اخراجات جو ہے وہ تحریک کے ذمہ ہیں، تحریک برداشت کرے گی. اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. 400 افراد پر مشتمل یہ قافلہ حج کے لیے تیار ہو گیا اور پھر جو ہے وہ 1236 عیسوی شوال کے مہینے میں بریلی سے روانہ ہوا. یہاں سے اس قافلے کا آغاز ہوا. چونکہ اعلان عام تھا تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد لوگ اس میں شامل ہوتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سید صاحب نے احسان کی جو ہے وہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کے احسان سے چاروں طرف سے لوگ اور امداد جمع ہونا شروع ہو گئی. چونکہ تحریک کے ذمے تھے اس کے اخراجات، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بڑی عاجزی سے جو ہے وہ درخواست کی اور اللہ تعالیٰ سے احسان کی، لطف و کرم کی اور برکت کی دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ کے احسان سے، فضل و کرم سے چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہوئے اور امداد بھی جمع ہونا شروع ہو گئے اور کافی بڑی جو ہے وہ امداد جمع ہو گئی. اس طرح سے اس اعلان عام سے پورے ملک میں جماعت کا تعارف بھی پھیل گیا اور لوگ اس کو ایک اپنے لیے سہارا سمجھنے لگے. تو اس طرح سے اعلان عام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں جو ہے وہ دور دور تک پھیل گئیں اور مسلمان اسے مؤثر سہارا سمجھنے لگے. اور پھر جو ہے جیسا کہ جو ہے وہ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب یہ اعلان عام ہوا تو سرمایہ بھی جمع ہو گیا، اور جب روانہ ہونے لگے یہ قافلے تو جو ہے وہ 10 جہاز بھر گئے تھے. 10 بحری جہاز ان کا انتظام کیا گیا، وہ کرائے پر لیے گئے اور 10 بحری جہاز بھر کر یہ تحریک جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوئی. اور جو ان جہازوں کا کرایہ تھا وہ 13,808 روپے تھا جو ان جہازوں کا کرایہ ادا کیا گیا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ بیت المال میں پیسے بچ گئے تھے. سفر حج سے واپسی پر جو ہے وہ جب بیت المال کے اندر خزانے کو چیک کیا گیا تو 10,000 روپے ابھی بھی بچے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انتظام کر دیا، سرمایہ کا انتظام بھی کر دیا، اور جو ہے وہ اس طرح سے اس اعلان عام سے تحریک بھی پورے ملک میں پھیل گئی اور اس کا تعارف بھی پھیل گیا، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے اس تحریک میں شامل ہوئے اور اس تحریک کو مؤثر سہارا لوگ سمجھنے لگے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا
کہ ہم نے تحریک مجاہدین کے دعوتی ادوار کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا تحریک مجاہدین کا تیسرا دعوتی دور، سفر ہجرت اور دعوت جہاد۔ یعنی دو ادوار تو ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لیے، اصلاح رسوم کا دور اور دوسرا جو ہے وہ سفر حج کا دور۔ تیسرا جو دعوتی دور ہے وہ سفر ہجرت ہے اور جہاد کی دعوت ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگلے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔